انبیاء کرام علیہ السلام شریف ناظرین، آپ لوگوں کی دعاؤں سے آج اپنے چینل پر شروع کر رہا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ کیا حضرت دانیال علیہ السلام نے شیرنیوں کا دودھ پیا تھا؟ اور حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ آج کی میری یہ ویڈیو ناظرین آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں بنا وقت کو ضائع کیے بڑھتا ہوں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کو کرتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ بخت نصر کے دور میں عراق کے شہر بابل میں موجود تھے۔ جب بخت نصر نے یروشلم یعنی بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو قید کر کے بابل لے گیا تو انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم، دانائی اور خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ بخت نصر کے دربار میں ایک معزز مقام پر فائز رہے اور بعد میں آنے والے بادشاہوں کے دور میں بھی ان کا اثر و رسوخ رہا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک و بت پرستی کے خلاف جد و جہد کی۔ ناظرین، یہ تو تھا حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب میں بڑھتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ کیا حضرت دانیال علیہ السلام نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ روایت ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے اپنی بادشاہت کے خلاف پیشن گوئی کرنے کی وجہ سے قید میں ڈال دیا۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں یا غار میں ڈال دیا گیا جہاں پہلے سے 2 بھوکی شیرنیاں موجود تھیں۔ بادشاہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ شیرنیاں حضرت دانیال کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے ان شیرنیوں کے دل میں نرمی ڈال دی اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہہ سکیں۔ کئی دن گزر گئے مگر حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا، نہ وہ بھوکے رہے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست یوں فرمایا کہ ایک اور نبی یا پھر اللہ کا ولی جنہیں حضرت حبقوق علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو دور دراز مقام پر تھے، ان کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر کھانا حضرت دانیال علیہ السلام کے واسطے تک پہنچایا۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ شیرنیوں نے دودھ دیا اور وہی دودھ حضرت دانیال علیہ السلام کی غذا بنا اور اللہ رب العزت نے ان کے جسم و جان کو اس ای سے محفوظ رکھا۔ بہوالا تفسیر ابن کثیر، بہوالا قصص الانبیاء بن کثیر، بہوالا البدایہ والنہایہ از ابن کثیر۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ روایات کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا جسد مبارک عراق کے شہر سوسا یا بعض روایات کے مطابق تستر موجودہ شوشتر ایران میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے اور ایک متبرک مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ناظرین، امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو اور قصص الانبیاء کہہ لیں یا انبیاء کرام علیہم السلام سیریز کہہ لیں، اس کی پہلی یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے یہ ویڈیو جو تاریخی حوالوں سے میں نے پیش کی، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔